نسم اللوین الرویہمن پیش لفظ دین اسلام میں حج و عمرہ اللہ سبحانہ وتعالی کے بڑے اسباب میں سے ہیں جو عبادتیں بندے کو اللہ سے قریب کرتی آؤج جسے ارکان اسلام میں پانچویں رکن شمار کیا جاتا ہے۔ تمام مسلمانوں پر دولت و صحت کے لحاظ سے زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ عمرہ جسے چھوٹا حج بھی کہتے ہیں سنت مقدہ ہے۔ نبن اکرم نے اپنی زندگی میں اس پر کئی مرتبہ احکامات و تاکید فرمائی۔ ذوالقعدہ کے مہینے میں ان کے عمرے کا واقعہ بسیار اہم اور عبرت انگیز ہے کیونکہ اس واقعے نے مسلمانوں کے ایمان کو مستحکم کیا اور دشمنان اسلام کے سامنے عزت و شرافت قائم فرمائی۔ ذیل میں ہم ذوالقعدہ میں انجام پانے والے عمرے کی تفصیلی داستان پیش کریں گے جس میں اب کی قیادت صحاب کرام کا جوش و جذبہ، فرشتوں کی مشاورت، معاہد حدیبیہ کے بعد حاصل شدافتہ اور قرین کریم کی آیات و احادیث نبوی کی روشنی میں درس عبرت موجود ہے۔ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ اور اس کی اہمیت اسلامی قمری سال کے ماہ ذوالقعدہ کا شمار حرام مہینوں میں ہوتا ہے۔ ان مہینوں میں جنگ و خونریزیاں حرام ہوتی تھیں اور احترام واجب سمجھا جاتا تھا۔ حج و عمرہ کی مناسک کے لیے بھی ذوالقعدہ مہینہ تیاری کا وقت ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کے شوق و محبت کے باعث مسلمانوں کے دل اس ماہ میں خاص طور پر احرام باندھنے کے لیے تڑپتے تھے۔ نبی کریم نے متعدد مواقع پر ذوالقعدہ میں عمرہ پر جانے کی تلقین فرمائی اور ارشاد فرمایا الفامنرتا ان الفایت منرے فیزو، یعنی مجھے حکم ہوا ہے کہ ذوالقعدہ میں عمرہ کرو ہے۔ ذوالقعدہ کی حرمت و برکت اور وہاں کے سفر کا فلسفہ یہ تھا کہ بندہ دنیاوی مصروفیات سے فارغ ہو کر خالصت نا اللہ کے حضور حاضر ہو اور اپنے قلب کو تزکیہ دیتا ہوئے روحانی فوائد حاصل کرے۔ دو مدینہ منورہ سے روانگی اور شعور صحابہ جب ذوالقعدہ کا چاند نمودار ہوا اور نبی نے عمرہ کا ارادہ فرمایا تو صحاب کرام میں خوشی کی لہر دوڑ، خواتین، بچوں اور بوڑھوں سمیت ہزاروں افراد نے احرام باندھا۔ سارے لشکر میں ایک روح و جذباتی جوش تھا جو اللہ کی راہ میں قربانی کے جذبے کے مترادف تھا۔ محرم معاہد کے بعد مسافروں نے اپنی شتر مرغیوں، اونٹوں اور گھوڑوں کو تیار کیا اور قافلے کی شکل میں روانہ ہوئے۔ نبی کی قیادت میں سب لوگ ایک جھنڈ کی مانند روانہ ہوئے۔ راستے میں گوں کی گفتگو اللہ رسول اور قربانی کے مقدمات پر مشتمل تھے کو یہ تسبیحات لا رہا تھا۔ سبحان اللہ وی قول ممنازہ، کچھ لوگ اللہ کی صفات بیان کر رہے تھے تو کچھ لوگ قرآن مجید کی آیات پڑھ رہے تھے۔ ماحول میں ایک خاص سکون اور خشوع نمایاں تھا۔ تین قاتن ذوالحلف اور احرام لشکر نے ڈیرن السا ذوالحلف پہنچ کر احرام کی نیت اور قولن احرام کہا لبکے اللعامے لبوکے لا شرنکے لکے لبوکے۔ اس کے بعد سب نے اپنے سر اور چہرے کو نبی کے ارشاد شریعت کے مطابق ڈھانپ لیا اور دائیں کندھے سے چادر اٹھا کر چھوڑ دیورتوہے نے ٹھوس پستان اور مکمل پردہ اختیار کا۔ اصحابہ نے غسل احرام کیا، مسواک کی اور اپنی نفوس کو طہارت قلوب کے لیے صاف کیا۔ اس عمل سے یہ درس ملتا ہے کہ قافلام بالا کی زیارت سے پہلے بندے کو اپنے آپ کو جسمانی اور روحانی طور پر پاکیزہ کرنا چاہیے۔ چار مکہ مکرمہ کی آمد اور طوافن زیارت، قافلے نے ذوقن زیارت سے بھرے قلب کے ساتھ مکہ مکرمہ کی جانب قدم بڑھائے۔ جب کافنبے شریف کی نقش مبارک نگاہوں میں جلوہ گر ہوا تو ہر آنکھ میں خوشی کے آنسو تینب نے کعبہ کے سامنے رک کر اللہ کا حمد و ثنا بیان فرمایا۔ پھر طوافن زیارت کا آغاز ہوا۔ توف بالکعباتو سبعہ امامہ و معتم را فی ذات اللہ۔ صحابہ نے طوافن قادوم کیا، 7 چکر طے کیے۔ ہر چکر کے بعد مقام ابراہیم پر جا کر دعا مانگی اور زمزم کے پانی سے پیا۔ ذات کعبہ سے رخ موڑ کر مسکرائے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی و شاکر رہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نمازن طواف ادا کی گئی جس میں استاذہ تسبحات لطیفہ اور قرآنی پیغام شکر الہی شامل تھا۔ 5 ساؤ صفا و مروہ۔ صحابہ نبی کے پیچھے صفا کی بلندی پر پہنچی، وہاں سے مروہ کی طرف دوڑ لگائی اور ساتھ قال اللہ انوے السویفیا و علم روے میں شعارن لوئن 7 چکر مکمل ہوئے۔ ہر چکر میں صحابہ صدا لگاتے ربوئے نیا اتنیا فن الدعانی حسو نیا اویفن الخنرین حسو اس عمل سے یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی کے سفر میں مشکلات کے درمیان دوڑنا اور ثابت قدمی کے ساتھ منزل تک پہنچنا ایمان کی قوت ہے۔ 6 حلق و تقصیر ساؤ مروہ کے بعد نبی نے اپنے بال حلق فرمائے۔ بعض صحابہ نے اپنے سر پر تراش لگوایا، بعض نے صرف بال منڈوائے۔ اس سے بادشاہت اور دنیاوی شان شوکت کو ترک کر کے اللہ کی رضا کو ترجیح دینے کا درس ملتا ہے۔ مالمہا روحانی سکون
اطاعت کا تھا جب بندہ اپنے میل و غلاظت کو ختم کر کے کھلے دل سے اللہ کی رحمت طلب کرتا ہے۔ 7 فرشتوں کی مجموعہ اور مجزاتی مناظر۔ اس دوران اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیجیے تاکہ وہ نبی اور صحابہ کی خدمت میں حاضر رہیں۔ کا آسمانی ہدیر و ثنا کے ساتھ فرشتے نبی کے گرد تھے۔ ایک خاص روایت میں ببان لا الہ الا اللہ کی صدا قرآن کے سورہ فاطر کی آیت کے مطابق گونجی۔ وہ ہمیلتن المل آنویا رنجیلا الف لویات شتین ان آفاسایامہ۔ یہ مناظر مسلمانوں کے دلوں میں خدائی قدرت و عظمت کا خوف و احترام پیدا کرنے والی تھیں، اور دشمنان اسلام کا دل کانپ اٹھا۔ 8 معاہد حدیبیہ کے بعد ازاد عمرہ۔ در حقیقت یہ عمرہ معاہد حدیبیہ سے پہلے کرنا تھا، مگر کفار مکہ نے پانی پلانے اور عمرہ کرنے کی اجازت روکی۔ چنانچہ مسلمانوں نے معاہد حدیبیہ کا اس معاہدے کے مطابق مغرب سے واپس آنے کی صورت میں عمرہ کی ادائیگی کی اجازت دی گئی۔ معاہدے کے 1 سال بعد نبی نے دوبارہ حکم فرمایا انوینیا سوین آمویرا اویسین حجو بنزن اللوین، اور مسلمانوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ ذوالقعدہ میں احرام باندھا، بیت اللہ کی زیارت کی اور بالآخر مکہ سے واپس مدینے روانہ ہوئے۔ اس واقعے نے اسلام کو شاندار فتح سے ہمکنار کیا اور دنیا پر روشن پیغام نشر کیا۔ 9 دروس عبرت۔ یہ داستان ہمیں چند اہم اسباق دیتی ہے۔ 1 صبر و شکیب۔ حدیبیہ کا معاہدہ صبر و حکمت کی عملی تھی۔ 2 ایمان کی قوت۔ روحانی جوش نے صحابہ کو دنیاوی مشکلات میں ثابت قدم رکھا۔ 3 اتحاد و یگانگت۔ قافلے میں سربراہ رسول کی اطاعت نے اتحاد کو مضبوط کیا۔ 4 اخلاق محمدی۔ سب میں مساوات اور حسن سلوک کا سبق ہے۔ ختم کلام۔ ذوالقعدہ کے مہینے میں نبی کریم کے عمرے کی یہ داستان اللہ کی رحمتوں کا مظہر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس میں موجود روحانی و اخلاقی دروس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں تاکہ ہم بھی دینی جذبے اور اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضر ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالقعدہ کے مان حرمت میں وہ واقعہ ایمان و استقامت کی ایسی داستان ہے جو قیامت تک مسلمانان عالم کے لیے مشل راہیزل میں نبی کریم کے اس عمرے کی مفصل داستان پیش کی جا رہی ہے۔ تعارف۔ واقعہ و ذوالقعدہ کی فضیلت۔ اسلامی سال کے 4 شہروں جو الحرم کہلاتے ہیں، ذوالقعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب معظم شامل ہیں۔ ان مہینوں میں لڑائی اور فساد سے اجتناب فرض ہے۔ ذوالقعدہ مہینہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ اس میں حج اور عمرہ دونوں کے مراسم ادا کرنے کی رغبت بڑھ جاتی۔ حضرت محمد نے اس ماہ میں عہد کا عمرہ انجام دینے کا ارادہ فرمایا، لیکن اس سفر کے دوران کئی آزمائشیں آئیں جو ایمان کے تقاضے، صبر و استقامت اور حکمت عملی کا عملی نمونہ بنے۔ مدینہ سے سفر کی تیاری ایک نیت ہو ارادہ۔ حضور اکرم نے ذوالقعدہ کے آغاز میں عمرہ کا ارادہ فرمایا۔ نیت اس قدر خالص تھی کہ حضرت نے اسے اللہ کی رضا کے لیے مخصوص رکھا، نہ کہ کسی دنیاوی فائدے شاہکاری کی غرض سے۔ اپنے صحابہ کو بھی یہ ہدایت دی کہ سفر عمرہ کے دوران فضیلتی کیفیت برقرار رکھیں، تقوی و ورع کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ 2 ہاتھی و اونٹوں کا انتخاب۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اونٹوں اور گھوڑوں کا اہتمام کیا۔ اونٹوں پر سوار ہو کر مدینہ منورہ سے روانگی طے پائی۔ ہر اونٹ کا خصوصی نمبر مقرر کیا گیا تاکہ راستے پر کوئی الجھن نہ ہو۔ 3 غذا و سامان۔ ضروری سفری ضروریات میں کھجوریں، پانی کے گھڑے، مسواک اور سادہ ملبوسات شامل تھے۔ حضور نے فرمایا کہ زیادہ بھاری سامان نہیں لائیں تاکہ تیز رفتاری سے سفر ممکن ہو۔ راستے کے مناظر ازماش تختم سدیان۔ سب سے پہلے قبیلہ سدیان کے علاقے سے گزر ہوا۔ وہاں کے کچھ لوگ اسلام میں تازہ داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے حضور اور صحابہ کو سلام عرض کیا اور پانی و کھجور پیش کی۔ 2 بن فرقہ کے مقام پر قیام۔ چند دن کی مسافت کے بعد صحابہ نے بن فرقہ کے مقام پر قیام کیا۔ یہ جگہ جنگل نما تھی جہاں عارضی خیمے لگائے گیا ہے۔ کچھ قبائلی افراد نے پیش قدمی کی اور حضور سے جنگ و جدوجہد کے امکانات پر گفتگو کی، مگر اپنے فرمایا کہ ہمارا مقصد صرف عمرہ ہے، نہ کہ لڑائی۔ 3 حدیبہ کی ملکیت والی بریگا مشہور مقام حدیبہ جہاں ایک بھیڑیا رہتا تھا۔ صحابہ کے لیے یہ خطرہ تھا، لیکن عرفن زمانہ کے مطابق ایک صاحب نے چالاکی سے بھیڑیے کو بھگا۔ دازور نے استحسان فرمایا اور دعا دی کہ دشمنوں کے گھاٹ اتنے ہی خوف ہوں جتنا بھیڑیے کام احرام اور شروع عمرہ۔ ایک محل ذو الحلف ابی ارادہ۔ آخرکار حضور نے میم حلام ذو الحلف، جو ابی ارادہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، پہنچ کر احرام باندھے۔ آئپ نے احرام کی نیت کرتے ہوئے تکبیر و دعا بیان فرمائی۔
अल्लुआमेउ बेववे आमरा एहराम के अहकाम हराम शदा मामलात से इज्तिनाब किया गया। शिकार इज़्दिवाजी ताल्लुक़ खुशबू और तिजारती मामलात असहाबा कराम ने हुजूर की पैरवी करते हुए एहराम के तमाम अहकाम मुकम्मल तौर पर अपनाए। मरका दर फ़लस्तीन साक़ित मौक़ूफ़तन उम्रा एक मकवा से चंद किलोमीटर दूरी जब काफ़िला मक्का मुकर्रमा के मुज़ाफ़ात में पहुंचा तो मुशरिक कुरैश ने हर समत पहला मुहासरा कर लिया। कुरैश के सरदारों ने फैसला किया कि उन्हें उम्रा की इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि इससे इस्लाम के तेज़ी से फैलने का खदशा था। दो इब्तिदाई मुकालमात हुक्मा कुरैश ने सफ़ीर भेजे और फराहम नमुदार की कुछ शर्तें, मसलन हुजूर अपने चहितों के साथ न आएँ या छोटे सहाबा को वापस न। लाजूर ने पहले तो सलामी दी और सुलह की पेशकश की कि अगर शर्तें इंसानी हों तो हुजूर मान लेंगे। तीन हादसाती टकरावबाज शदीद पुरजोश अफराद ने झगड़ा किया, कमान के तीर चक्रे, मगर हुजूर के वक़ार और मंजिलत ने फ़ौरन मामला रोकाइब ने फरमाया लेअक़नतेले नलेवा ओले अलज़ेवाल नमिया मस्जिद हुदैबिया में माअहदा एक सुलह की तैयारी। चूँकि जंग मुमकिना थी और मुस्लिम आनों को कम तादाद में देखा गया, अल्लाह के रसूल ने हिकमत अमली के तहत सुलह का मुआहदा तय करने का इरादा का हज़रत अली और हज़रत उमरो बिन अल-अस को सिफारत भेजा गया। दो मुआहदे की शराइत 10 साल जंग न करना, मुसलमानों का इस साल उम्रा न करना मगर आइंदा साल 3 रोज़ का दौरा मुमकिन। मशरिक़ मक्का से उनके साथियों को पनाह मिलेगी मगर मुसलमान किसी भी मुशरिक को वापस न करेंगे। 3 सुलह मुवाफ़िक हुआ। कुरैश के सरदार सुहेल बिन उमरो ने मुआहदे पर दस्तखत किए। जब मुआहदा मुकम्मल हुआ तो हुजूर ने मसनून तरीक़े से खजूर खाई और दुआ फरमाई अलहमदल नलुआन अलउज़न बेलेउग़ैनएर नज़वेनआ वापसी व ईमान की मजबूत। एक मुस्लिमीन की खुशी पहले महसूस हुआ कि उम्रा ज़ाय हो गया, लेकिन बाद में सब पर वाज़े हुआ कि ये मुआहदा फ़तह से कम नहीं। हुजूर ने फरमाया एज़निन सैबाविन फ़िज़ला अलिफ़न ज़िया खरेजतम न एज़िया अलबेतन माया येडवते। अगले साल की उम्रा की तैयारी अगले साल ज़ुअलक़दा 7 हजरी में। मुसलमानों नून बड़ी तादाद में उम्रा की तैयारी का अहराम बांध कर वो दोबारा मक्का रवाना हुए और बग़ैर किसी रुकावट के उम्रा अंजाम दिया। 3 नताइज व बरक़ात मुआहदा हादीबिया से इस्लाम का सियासी सफ़र तेज़ हवाबहत से कबाइल ने इसे फ़हम बिलाखौफ समझा और इस्लाम कबूल का वाक़या सब्र, हिकमत और समझदारी का अमली मुज़ाहरा। त्यास दास्तान से हासिल होने वाले असबाक बुर्दबारी व हिकमत। मुश्किलात में हमेशा कूतम बर्दाश्त और हिकमत अमली इख्तियार करें। पुरअमन हल इख्तिलाफ, जंग से पहले मुज़ाकरात को तरजीह देना ये सुलह का हुसैन नमूना है। वफ़ा व अमानतदारी, सुलह नामा की पासदारी ने बाद में मक्का की फ़तह के रास्ते हमवार किए। ईमान की मजबूती, इब्तिदा में मायूसी के बावजूद नबी ने सब्र का मुज़ाहरा किया, जिससे मोमिनीन का हौसला बुलंद हुआ। इख्तिताम दास्तान मोहब्बत व अक़ीदत वाले ये क़िस्सा हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से कभी मायूसी का शिकार नहीं होना चाहिए। ज़ुअलक़दा में नबी के इस उम्रे की दास्तान हमें ये सिखाती है कि हर आज़माइश में हिकमत व सब्र की राह इख्तियार करके फ़हम उज़्मा मुमकिन है। ये थी वो जामे दास्तान ज़ुअलक़दा के मामे निब अकरम के उम्रे की, जिसके आसार आज भी हमारे दिलों में रोशनी बखेरते हैं। अस्सलाम अलका रसूल अल्लाह। हर दौर में आपकी सुरुतन तैयबा अहल ईमान के लिए मशल रहा है।